کہتے ہیں کہ زندگی انسان کو ہر خواب پورا کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ ایسا ہی کچھ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ ہوا۔ 1174 میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے یروشلم فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا، مگر انہی کے جرنیل صلاح الدین ایوبی اس خواب کو پورا کرنے کا سوچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی کا کوئی خاندانی وارث اس قدر اہل نہیں تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو سر انجام دے سکے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 11 سالہ بیٹے الصالح اسماعیل کو ان کا جانشین بنایا گیا، مگر امور سلطنت با اثر امراء کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ یہ امراء تعاون نہ کرتے تو حکومت ایک دن بھی شاید نہ چلتی، مگر ان کے لیے سب سے مشکل سوال صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے طاقتور جرنیل صلاح الدین ایوبی کو یہ لوگ سیاست سے باہر رکھنا چاہتے تھے، مگر کچھ امراء کا خیال تھا کہ حکومت میں صلاح الدین ایوبی کو شامل کیا جائے، ورنہ وہ خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی مصر میں نور الدین زنگی کی وفات پر نہ صرف غم زدہ تھے، بلکہ وہ اس بات سے بھی پریشان تھے کہ نور الدین زنگی کا 11 سالہ بیٹا الملک الصالح اسماعیل کیسے ریاستی معاملات چلا پائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے امرائے شام کو خط لکھا اور زنگی کے جانشین کی اطاعت کا کہا اور آپس میں اختلافات ختم کرنے کا بھی کہا، مگر صلاح الدین ایوبی کے خط کو شام کے امراء نے اہمیت نہ دی اور سلطنت پر اپنی منمانی شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی مصر کے طاقتور حکمران بن چکے تھے۔ وہ چاہتے تو شام پر قبضہ کر کے الملک الصالح کی حکومت ختم کر دیتے، لیکن وہ احسان فراموش نہ تھے۔ انہوں نے الملک الصالح کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اپنا ایک سفیر روانہ کیا، جس کے پاس ایسے سکے بھی تھے جن پر الملک الصالح کا نام لکھا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے جمعے کے خطبہ بھی الملک الصالح کے نام پر جاری کروا دیا تھا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی نے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف شام کی سیاست کوئی اچھی خبر نہیں دے رہی تھی۔ سلطان زنگی کا بھتیجا سیف الدین غازی، جو کہ موصل کا حکمران تھا، شام پر قبضے کے لیے دوڑ پڑا اور الجزیرہ تک کے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ الجزیرہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کے علاقوں کو کہا جاتا تھا۔ کچھ امراء نے صلیبیوں سے معاہدے کر لیے اور زنگی کے خاندان کے لوگ بھی تقسیم ہو چکے تھے۔ سلطان زنگی کے جانے کے بعد ان کے امراء اپنی منمانی کر رہے تھے اور الصالح اسماعیل کچھ بھی نہ کر پا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اس صورتحال سے باخبر تھے اور پھر قدرت نے انہی کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے چن بھی لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کے امراء کو خط لکھا اور کہا، اگر سلطان نور الدین آپ میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا تو یقیناً مصر اسی کے حوالے کر دیتا، اور اگر سلطان کی عمر دراز ہوتی تو اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے مجھے ہی عطالق منتخب کرتے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقازاد کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہو۔ صلاح الدین نے الصالح اسماعیل کو آقازاد کہہ کر ایک بار پھر وفاداری ظاہر کر دی تھی۔ یہی نہیں، اسی کے ساتھ صلاح الدین نے انہیں تنبیہ کی اور مزید کہا کہ تمہیں اپنے آقا کے شہروں کی حفاظت میں بدترین کوتاہی برتنے پر سزا بھی ملے گی۔ شام کے امراء، جن میں قاضی شیروزی
اور ابن مقدم تھے وہ صلاح الدین ایوبی کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ در حقیقت انہیں صلاح الدین ایوبی کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف سیف الدین غازی حلب یعنی الیپو پر حملے کے لیے پر تول رہا تھا۔ شمس الدین ابن دایا جو کہ الیپو کا حاکم تھا، اس نے دمشق کے امراء کو سیف الدین غازی سے ڈرایا اور سعد الدین گمشتکن جو کہ الصالح اسماعیل کے ساتھ تھا اس کے ساتھ حلب آنے کا کہا۔ گمشتکن اب شام کی سیاست کا بہت ہی اہم کردار بننے لگا ہے، کیونکہ جب وہ الیپو پہنچا تو اس نے شمس الدین ابن دایا جو کہ خود الیپو کا حکمران بنا بیٹھا تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس کا پتہ صاف کرنے کے بعد وہاں پہ گمشتکن خود حکمران بن بیٹھا، اور یہی وقت تھا کہ صلاح الدین ایوبی شام روانہ ہوں۔ مگر اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ تاریخ کسی کی میراث نہیں ہے، اور کوئی ایک شخص یا ایک مورخ ایک ہی واقعے کو نہیں لکھتا، بلکہ ایک واقعے کو کئی مورخین لکھتے ہیں اور اپنے انداز میں اپنے طریقے سے لکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی واقعہ بالکل الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے اور اس پہ بہت سے مورخین میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ پھر پڑھنے والے شخص پر بھی ہوتا ہے کہ وہ کس زاویے سے اس واقعے کو دیکھتا ہے، اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے دمشق روانگی کے بارے میں بھی مورخین قریباً ایک جیسا مگر مختلف موقف رکھتے ہیں۔ ایک مورخ کے مطابق صلاح الدین ایوبی کو دمشق کے لوگوں نے خود دعوت دی تھی کہ وہ آ کر حکومت سنبھال لیں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی دمشق اور شام کی صورتحال پر تشویش تھی، اور وہ خوش نہیں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کے بعد جس قدر صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک اور مورخ کے مطابق گمشتکن کے ڈر کی وجہ سے دمشق شہر کے گورنر ابن مقدم نے صلاح الدین ایوبی کو حکومت کی دعوت دی تھی، اور صلاح الدین ایوبی تقریباً 700 فوجیوں کو لے کر، یہ تعداد بھی مختلف ہو سکتی ہے اور مورخین مختلف بتا سکتے ہیں، دمشق پہنچے۔ دمشق میں صلاح الدین نے بغیر مزاحمت کے فتح حاصل کر لی اور بہت سے خزانے اور دولت بھی حاصل کر لی، مگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، اور اسی لیے صلاح الدین نے یہ دولت اپنے لیے نہیں بلکہ غریب لوگوں کے لیے وقف کر دی اور لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوئی۔ صلاح الدین جب دمشق فتح کر چکے تو انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ وہ یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ الصالح اسماعیل کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ابھی بھی وہ الصالح اسماعیل کے وفادار ہیں۔